کرنے کی رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. نیزے پہ سر تھے، جسم مختل میں تھے. مولا میں نے گھر کو مزین کیا تھا، ہائے قیامت آ گئی. اے غریب زہرا، بے کفن لاشوں کا ماتم کرنے جیسے گوار آئے ہیں. لیجیے آمادہ ہو جائیے. بطول کا لال مختل آیا 28 رجب کو مدینے سے چلے، 2 محرم کو کربلا آئے، 10 محرم کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. انہیں غریبوں کی میت اور جنازے اور تابوت آپ کے درمیان آنے والے. گھوموں کی بھیڑ تنہا جو شاہدانہ تھا، ہر ایک سنتے فضا عجیب دل ڈھلا تھا تنا تنا میرے عجیب تنہا تیرے فسانے میں آنا کے جیسا غریب وطن زمانے میں برکت لگا ہم غربت سنو گے سوگواروں. یہ جو 4 جنازے آ رہے ہیں، ان سے جب غریب زہرا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو یہ دشمن تھے. حسین نے اپنے حصے کا پانی جو تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کیا تھا. لیکن آج جب یہ مہمان بن کے آئے ہیں تو زہرا کے لال کے پاس اتنا پانی نہیں ہے جو ان مہمانوں کی میزبانی کر سکے. آواز ظہور یاد ہے تمہیں؟ جب تم دشمن تھے تو تمہیں پانی پلایا تھا. آج جب تم مہمان بن کے آئے ہو تو حسین کے پاس اتنا بھی پیار نہیں ہے. کہ مولا میری خطا بڑی ہے، کیا معاف ہو سکتی ہے؟ زہرا کے لال نے قدموں سے اٹھایا، آواز ظہور میں نے تجھے معاف کیا، میرا خالق میرا رب تجھے معاف کرے گا. تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے. کہ مولا میری خطا بڑی ہے. کہو یقین نہیں آتا. کہ مولا میں تو ایک اجازت چاہتا ہوں. کہ وہ کیا؟ کہ خطا بڑی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو یہ چھوٹا سا لشکر آیا ہے
جس میں بیٹا بھائی غلام بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو کرنا ہو جوان کی میت پہ کیسے جاؤ؟ کیا سن رہے ہو سو گواروں؟ حسین آقا نے اجازت دلا دی، بڑی قیامت ہے، دے دی اجازت، نہیں ابھی اجازت نہیں ملی، اور بہت بے چین ہے، مڑ مڑ کے حسین کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ خیمے کی طرف تو دیکھ رہا ہے کہ مولا جلدی دے دو نا اجازت مرنے کی، مولا جلدی دے دو نا اجازت مرنے کی، اور کیا ہوا؟ کہ بس جلدی اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیمے سے کوئی بچہ آ جائے اور مجھے دیکھ کے پہچان لے کہ آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں، آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں۔ ابھی ہر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے دو شہزادے آئے جن کا نام تاریخ اون و محمد بتاتی ہے، انہوں نے آگے کہا اے مامو جان آپ کو اماں زینب سلام کہلاتی ہے۔ ہر نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ یہ کیسا کریم خانوادہ ہے، وہ زینب جو پیاسے بچوں کو بہلا اور سمجھا رہی ہے وہی زینب سلام کہلا رہی ہے۔ ہر نے منہ پہ تماچے مارے، میں کہوں گا ہر اس وقت اچھا موقع ہے، حسین رخصت دے رہے ہیں، ذرا اس وقت آ جانا جب علی کی بیٹی پہ مقلا چادر اسی مقتل میں کہہ رہی ہوگی اے اماں امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے، لونی ہر کا پیاسا لشکر کے جنازے آ رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ انصار کا یہ پہلا جنازہ ہے جو آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے، مسیب ابن یزید ریاحی۔ سوگواروں آپ سے گزارش ہے ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی طرف ہے جو تابوت کے قریب دوڑ رہے ہو، شاید تم ان انصار کو سلام کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں ہو جس نے زہرا کے لال کی غربت میں ساتھ دیا ہے، تمہاری لاشیں بے کفن پڑی رہی، آؤ ہم اپنے کاندھوں پہ جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان مسیب ابن یزید ریاحی کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ حجر ابن حر یزید ریاحی کا تابوت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ حر ابن یزید ریاحی کا تابوت، یہ تین جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے، آج کربلا کے 72 پیاسوں کا ماتم ہے، یہ تین جنازے ہیں، ان کی سب سے پہلی غریب زہرا سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ حر ہے، حر تم کو سلام ہو، تمہارے سر پہ زہرا کے لال نے رومال باندھا تھا، تمہارا سر زانوں پہ رکھا تھا، لیکن اس وقت آ جاتے جب ایک غریب کا لاشا کوئی نہ تھا، بہن قریب کھڑی کہتی تھی معبود یہ میرا باجایا حسین ہے، معبود اس کی اس قربانی کو قبول کر لینا، رونے والوں یہ تنہائی یہ غربت ہے۔ ہاں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے میری ایک گزارش ہے، مجھے پتا ہے تم عاشور میں روئے، شام غریبہ روئے حسین کی غربت کا، مگر تمہارا دل نہیں بھرا ہے، تبھی تو تم تڑپ کے تابوت کے قریب دوڑے ہوئے جا رہے ہو۔ جاؤ خدا کرے آئندہ سال عزائے سرکار سید الشہداء میں تم ماتم کرنا، پرسر دینا۔ دیکھیں مصائب کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، مصائب کا اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے نا۔ میں کیسے کہوں آپ سے، میرے سامنے بہت سے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن سے منسوب میں اگر ذکر کرنے لگوں، اس وقت عباس بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی 2 دن پہلے ان کے نوچندی کا اہتمام تھا، آپ سب گواہ ہیں، ان کی چھوٹی بیٹی چھوٹے سے بندے لے کر کے زندان کی طرف گئی تھی، اس نے شاید سنا تھا صرف کہ حسین کی بیٹی کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے تھے۔ کربلا جو سنتا ہے نا، کربلا احساس کا نام ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کا۔ رونے والوں آپ کے درمیان یہ جنازہ زیارت کے لیے لایا گیا، لیجئے اب اس کا تابوت آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے۔ قدر بھائی نہیں روک سکتے اس لیے کہ ان کے کلیجوں پہ زخم ہے، جب سے آپ سب نے اعلان کیا ہے نا کہ 72 تابوت ہے، یہ سب بہت بے چین ہیں۔ کل تو ایسا لگ رہا تھا کہ موسم اتنا خراب ہے، اس موسم میں کیا ہوگا، تابوت ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کدھر گئے وہ جاوید بھائی، نیر بھائی، یہاں کے تمام منتظمین اور راکین کس طرف ہے؟ میرے سامنے آؤ، بتاؤ نا، وہ یاد ہے اس سال موسم بہت خراب ہوا تھا،
बूढ़ी बूढ़ी बज़ईफ औरतों को मैंने देखा था, भीगते हुए मौसम में बैठी हुई थी। अल्लाह, जिनके लाशें मख्तल में बेकफन पड़े रहे, नहीं जा सके करबला, बीबी नहीं जा सके करबला, नहीं पहुंच पाए अरबई में, लेकिन आज हम ताबूत उठा रहे, इनके सदक़े में आइंदा साल हम करबला बुला रहे। ये अज़ा हमारी जिंदगी की आखिरी अज़ा न हो। जवानों, तुम्हारी तड़प को सलाम, तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ ज़ियारत के लिए आई हैं, पर्दादार बीबियां आई हैं। मेरी दुआ है कि खालिद ताबूत के बाद सलामती के साथ लौट कर अपने घरों को चले जाओ, लेकिन जिनके जनाजे आ रहे हैं, इनकी बहनों के हाथ बंधे हुए थे, बेमकनो चादर बेगैरतों के बाजार में थे। अल्लाह अकबर, जख्म खा के काश जनाजे उठ जाते, कफन मिल जाता, लेकिन न मिल सका। आज उन्हीं के ताबूत आ रहे हैं। लीजिए, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ताबूत बुरैर इब्न खुज़ैर हमदानी का ताबूत आ रहा है। बुरैर, क्या दिलेरी की जंग लड़ी आपने, बुरैर क्या खुतबा दिया मक्तल में जाकर, आपने क्या जामे शहादत नोश किए, मगर बुरैर, इन अज़ादारों को बता दीजिए कि आपके लाशे के करीब ज़हरा का लाल आया था। अल्लाह अकबर, एक अकेला हुसैन जिसे रुला रुला के मक्तल में शहीद किया गया है। हज़रत बुरैर इब्न खुज़ैर हमदानी का ताबूत ज़ियारत के लिए आया। ये कबीले हमदान से हैं, मौला की नुसरत के लिए सरज़मीन करबला तशरीफ लाए। लीजिए, कूफे के एक शहीद का जनाजा आ रहा है, हमले उला के शहीद हैं, नाम मुंजा इब्न सहम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लाओ अंसार इमाम मजलूम का ताबूत। ये सोगवार रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सरो सीना पीट रहे हैं। आपके सामने मुंजा इब्न सहम का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। लीजिए, इसके बाद अम्र इब्न खालिद का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सलाम हमारा अम्र इब्न खालिद पर। अल्लाह अकबर, दिलेरी की जंग लड़ी, जाम शहादत नौश किया, हुसैन के साथ जाम शहादत। अल्लाह अकबर, नुसरत में मौला के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दिया। अम्र इब्न खालिद के बाद आपके दरमियान यजीद इब्न ज़ियाद बुश्खार कंदी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला का। अल्लाह अकबर। लीजिए, इसके बाद जो जनाजा ज़ियारत के लिए आ रहा है, मुजमा इब्न अब्दुल्लाह का ताबूत आ रहा है। ये भी कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीने करबला तशरीफ लाए, दिलेरी की जंग लड़ी, जाम शहादत नोश किया। नासिरान इमाम मज़लूम में एक ताबूत और आ रहा है, जुनादा इब्न हारिस सलमानी का ताबूत है। अल्लाह अकबर, आप पे भी हम सोगवारों का लाखों सलाम हो। आपने करबला के बेगजार पर कई रोज की भूख और प्यास में मौला के कदमों में जान कुर्बान किया। लीजिए, इसके बाद जो ताबूत आ रहा है, एक गुजारिश आपसे है, थोड़ी थोड़ी सी जगह अगर आप ताबूत को गुजरने की दे दें तो अल्लाह अकबर, जरा देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिए कितने छोटे बच्चे ताबूत उठाए हुए हैं। जरा इनकी उम्र देखिए और ताबूत देखिए, शायद हुसैन की वो वसीयत याद आ जाए जब बनी असद के बच्चों को बुला के ज़हरा के लाल ने कहा था, तुम खेलते खेलते आना, हमारी लाश में खार डाल देना। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप यजीदी फौज के डर से ना आ सके, तो इतना करना कि तुम खेलते खेलते आना। इनसे किसने कहा है कि तुम जाओ ताबूत के पास, जाओ जाके काना देना है। मैं भी जब अंदर गया तो छोटे छोटे बच्चे हर ताबूत के पास बैठे थे। ए गरीब ज़हरा, तुम्हारी गुर्बत को सलाम है, बच्चे रो रहे हैं, तुम्हारी आंसू बहा रहे हैं। रोने वालों, आपके दरमियान ये हुसैनी अज़ादार के बच्चे हैं, माँ ने दुआओं में मांगा है। ये बच्चे जब मातम करते करते थक जाते हैं, आशूर को जब ये खून में नहाए हुए आते हैं, तो माँ कुछ नहीं करती, शाम गरीबा को याद करके रात के अंधेरे में उठती है, करबला को रोक करके कहती है, तुम्हारी गुर्बत को सलाम, लैला तुम्हारे अकबर को सलाम, फरवाद तुम्हारे लाल के लाश के टुकड़ों को सलाम। रोने वालों, आपके दरमियान जुंदब का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा चुका है, आपने ज़ियारत कर लिया है। हजरत जुंदब का ताबूत आ रहा है। लीजिए, ये मौला के नासिर
مددگار ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جندب کیا غربت تھی مقتل میں، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا فوج یزید بڑھتی چلی جا رہی تھی، علی کی بیٹیاں خیمے میں گھبرا رہی تھی، مگر ہاں یقین تھا کہ عباس موجود ہے، اکبر موجود ہے، اللہ اکبر۔ لیجئے بات کے درمیان امیہ ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے رونے والوں، ایک ایک جنازہ ہے، جنادہ ابن کعب ابن حارث انصاری کا، یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور جام شہادت نوش کیا۔ حارث ابن زار قیس کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیجئے اس کے بعد حضرت حارث ابن نیحان کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے، سلام ہمارا حضرت حارث ابن نیحان پر، اللہ اکبر۔ اے رونے والوں، ایک اور جنازہ آ گیا، حبشہ ابن قیس نہمی کا تابوت آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے یہ تمام سوگوار و عزادار آج 72 تابوت اٹھانے کے لیے اس سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ بڑا عظیم اہتمام ہے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ آپ نے جب سے محرم کا چاند نکلا، کبھی اکبر کا تابوت اٹھا کے روئے، کبھی قاسم کی میت اٹھا کے روئے، کبھی غازی کے علم کو دیکھ کے تڑپ کے روئے، کبھی آپ نے رہوار ہی جنا لیا ماتم کیا، لیکن ہاں ان کی میتیں جو کربلا میں بے کفن پڑی رہی، یہ آسان نہ تھا۔ مقتل میں زہرا کے لال کی نصرت، اللہ اکبر۔ یہ انصار امام مظلوم کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ آپ کے درمیان جو تابوت ہے حبشہ ابن قیس نہمی کا ہے، اب ادب و آداب کے ساتھ اس کا جنازہ آ رہا ہے، جو زخموں سے چور، میری طرف دیکھیے گا، خون میں نہایا ہوا، آنسوؤں کو رکنے نہ دینا، رکنے نہ دینا، اس لیے کہ اپنے وطن میں اس وقت آپ موجود ہیں اور اپنے وطن میں ماتم کر رہے ہیں۔ وطن کیا چیز ہے کہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ جب کوئی بھائی پردیس میں ہوتا ہے، محرم آ جائے تو کیسا تڑپ کے روتا ہے، تو پوری پوری رات اسے بتاتے ہو بھیا علم اٹھ رہا ہے، بھیا فرش بچھ رہا ہے، بھیا عزادار آ رہے ہیں۔ بھائی کی تنہائی، بھائی کی غربت غریب الوطنی میں دیکھی نہیں جاتی ہے عزیزوں، اسی کو تو عزاداری کہتے ہیں۔ غریب زہرا خود بے کفن رہے، آج جو بھی زائر جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، حسین کفن دے کے بھیجتا ہے، اس لیے کہ یہ حصہ میرا ہے، مجھے کفن نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ وطن نہیں جا سکے، بیٹی کہتی رہ گئی آخری وقت میں، بابا کہ کم سے کم جو پردہ دار بیویاں ہیں کیا یہ وطن جا سکتے ہیں؟ آواز بیٹا ہماری مظلومی کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ اللہ اکبر۔ تنہائی و غربت کا عالم یہ ہے کہ جس کا تابوت آ رہا ہے، زخموں سے چور تھا، خون میں نہائے ہوئے، آنکھیں کھلی تھی، لب ہل رہے تھے۔ تاریخ کہتی حبیب کو اشارے سے بلایا، حبیب قریب گئے، اور قریب آؤ، حبیب اور قریب آئے، حبیب اور قریب آؤ، حبیب اور قریب آئے۔ سنو، کچھ کہہ رہے تھے، سن سکو گے؟ کر پائیں گے آپ برداشت؟ کہا حبیب خدا حافظ، زہرا کے لال کو اکیلا نہ چھوڑو۔ عزیزوں، شہید کو تاریخ نام مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے۔ مسلم حسین کی تنہائی دیکھنے گئے، کاش اس وقت آ جاتے جب مقتل میں آواز دے رہے تھے، اے میرے جانشارو کہاں حسین اکیلا ہے۔ لیجیے آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، حلاس ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ 72 شبیہائے تابوت ہے، یہ 19 جنازے اب تک آ چکے ہیں، 19 تابوت کی آپ زیارت کر چکے۔ اب آپ کے درمیان یہ تابوت آ رہا ہے سوار ابن عمیر نہمی کا، سلام ہمارا حملہ اولا کے شہید جن کا جنازہ آپ کے درمیان
سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت مسلم ابن اوسجہ کے تابوت کے بعد حلاس ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، ظاہر ابن عمرو ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد جو جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ شبیر ابن عبداللہ کا تابوت، سوار ابن عمیر النہمی کا جنازہ اور تابوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد تابوت جو آئے گا وہ شبیر ابن عبداللہ کا تابوت ہوگا۔ شبیر آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب غم لیجیے، اب اس کے بعد شبیر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ شبیر ابن عبداللہ النہشلی کا تابوت آنے والا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں سوگواروں، گزارش آہستہ آہستہ تابوت کو لے کر آگے بڑھتے رہیں تاکہ یہ پیچھے عزادار ان انصار کو سلام کرنا چاہتے ہیں ان کے قریب جنازہ پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد ابن عبداللہ النہشلی زیارت کے لیے ہے تو آپ کے درمیان قاری قرآن، راوی غدیر، امیر المومنین کے چاہنے والے صحابی رسول کا جنازہ آ رہا ہے۔ تاریخ حضرت عبد الرحمن بتاتی ہے، قاری قرآن، عابد شب زندہ دار، مولا کے قدموں میں جان قربان کرنے والے۔ اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد حضرت عمار ابن سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزا، اس کے پیچھے جو جنازہ ہے وہ قاسد ابن زہیر تغلبی کا تابوت ہے۔ لیجئے ارباب اعزا، ایک ایک جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں، اب آپ کے سامنے 27واں جنازہ ہے جناب کردوس ابن زہیر ابن حارث تغلبی کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تابوت ایک ایک کر زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، جہاں تک نظر جا رہی ہے آج اتنے بڑے مجمع کے درمیان یہ صرف جنازے نظر آ رہے ہیں اور ان جنازوں کے درمیان سوگوار و عزادار ہو رہے ہیں۔ لیجئے، مسعود ابن حجاج التیمی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب اس کے بعد مسلم ابن کثیر صدقی ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ سب کو حیا زندگی عطا کرے۔ بی بی وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا، ہم نے ان جنازوں کی شبیہ بنا کر کے جو مقتل میں بے کفن پڑے رہے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، حضرت کنانہ ابن عتیق تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آج کربلا کے 72 پاروں کا ماتم ہے کہ جنہوں نے ریگزار کے لیے آ رہا ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا یہ انصار امام مظلوم ہیں، حسین کے وفادار جانثار، جس کے لیے غریب زہرا نے کہا تھا، اے بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا حسن جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ لیجئے، اب اس کے بعد نعیم ابن عجلان انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا عمر ابن جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ ہاں، یہ سوگواروں، یہ کربلا کے امام مظلوم کے جانثاروں، وفاداروں، پیاسوں کا جنازہ ہے جو یہ کہتے بنی ہاشم سے پہلے جان قربان کر ہمیں زہرا کے لال گود کے پالوں تک کوئی بھی ظلم کی آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ اللہ، یہ انہیں کی میتیں، انہیں کے شبیہائے تابوت، انہیں کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ آج اس سرزمین پر 72 پیاسوں کا ماتم ہے، کربلا کے 72 شہداء کا تابوت ہے۔ لیجب آپ کے درمیان تابوت آ گئے، عمر ابن جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے درمیان یہ تابوت ہے، 34 جنازے اور 34 تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ ہاں، اب آپ کے درمیان یہ جو جنازہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ ناصران امام مظلوم کے ہیں۔
جنہوں نے کربلا میں جام شہادت 34 جنازے اب تک آپ کے درمیان آ چکے ہیں. حضرت عمرو ابن جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. لیجئے اب آپ کے درمیان ایک جنازہ اور آ رہا ہے. آپ میں کون کون خوش نصیب ہے جسے اللہ نے بہن دی ہے؟ خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں. بہن بھائی سے بہت محبت کرتی ہے. اگر دیکھنا ہے تو آؤ کربلا چلو. تمہیں ایک بہن کا منظر پیش کروں. جب فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا تو بہن بھائی کے قریب آئی کہ بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے. کہا بہن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. بہن جب تک یہ میرا خون نہیں بہا لیں گے انہیں سکون نہیں ملنے والا. کہ بھیا بھیا کہاں بہن کہ اماں کے غریب بیٹے. اللہ کہ بھیا ایک بات بتاؤں. کہ بہن بتاؤ. کہ بھیا آپ کو یاد ہے. کہ بہن کیا. کہ آپ کا ایک بچپن کا دوست تھا اس کا نام حبیب ہے. بہن بھائی سے کہہ رہی ہے کہاں بہن. کہ بھیا حبیب کو بلا لو. بہن نے بھائی کی تنہائی دیکھی ہے. حسین نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا. بہن پاس بیٹھی رہی. کیا لکھا غریب زارا نے مجھے نہیں پتا مگر بہن نے کیا کہا یہ پتا ہے. بہن نے بھائی سے کہا بھیا لکھ چکے. کہا ہاں. کہ بھیا روانہ کرنے سے پہلے ایک سطر میری طرف سے لکھ دو. کہ بہن کو کیا کہ لکھ دو بھیا حبیب دیر نہ کرنا جلدی آ جانا. نہیں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. بھیا دیر نہ کرنا حبیب جلدی آ جانا. حسین نے بہن کی آرزو پوری کی. اے آقا بہن کی آرزو کہاں پوری ہونے والی ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر فوجوں کو ہجوم بڑھتا رہا. ادھر انصار امام مظلوم کے ساتھ رہے. فضہ نے کہا بی بی لگتا ہے کوئی آیا ہے آقا کی طرف. کہا کیا ہوا. کہ انصار میں نعرے تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے. کہ اماں ذرا معلوم تو کرو کون آیا ہے. تاریخ کہتی بی بی فضہ نے کے خبر دی بی بی آقا کے بچپن کے دوست آئے ہیں. زینب نے کہا اماں جلدی کرو کہلا دو علی کی بیٹی زینب سلام کہلاتی ہے. حبیب نے منہ پہ تراچے مارے. اللہ علی کی بیٹیاں نرغے آدم میں. اللہ اکبر. حبیب حسین آقا کے بچپن کے دوست. لیجیے حبیب کی میت اور جنازہ آ رہا ہے. اے حبیب ایسے غریب نہ دیکھا ہوگا. لیجیے حبیب کا تابوت آپ کے درمیان ہے. جائیے کربلا زیارت کرنے جائیے. دیکھیے مولا کے ذریعے کے بالکل قریب حضرت حبیب کے ذریعے ہے. زمانہ سلام کر رہا ہے. یہ آقا کے بچپن کے دوست ہیں جن کا نام حضرت حبیب ابن مظاہر ہے. سوگواروں آپ کے درمیان آقا حبیب ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. قدر بھائی ٹائم نہیں پڑھ سکتا ہوں مسائل مگر یہ بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں. تھک جانا تو مجھے معاف کر دینا. اس لیے کہ سجاد بازاروں میں گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں. علی کی بیٹیاں بے مخمور چادر عالم غربت میں عالم مسافرت میں گھنٹوں کھڑی رہی ہے. مگر انہیں بیوی سے پوچھو یہ لاشیں بے کفن پڑے تھے. انہیں روتی ہی گزر گئی کہ کاش کفن ہوتا تو زینب پیش کرتی. اللہ اکبر. رونے والوں حبیب کا تابوت مجھے ایک منظر اور پیش کرنا ہے. دیکھیں یہ کئی رات کے جاگے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوگوار رونے کے لیے آئے. آقا حبیب کے لیے ملتا ہے کہ مولا کے بچپن کے دوست. بس ایک واقعہ تابوت یہی روکے رہیے گا. تابوت نہ لے جائیے گا. بچے اگر تھک جائیں تو کانٹا دے دینا. بچوں کو دیکھ کے یاد آئے تو یہ تاسی ہے. ابھی تو تم نے انصار کا جنازہ دیکھا. بچوں نے مقتل میں اکبر کی میت اٹھائی ہے. اکبر کی میت اٹھائی ہے. یہ حبیب وہ ہیں ان کے والد کا نام ہے حضرت مظاہر. کیا نام ہے؟ حضرت مظاہر.
صحابہ رسول خدا سے بے پناہ آپ کو عقیدت تھی، بے پناہ عقیدت تھی۔ ایک روز اپنے بچے حبیب کو لیے ہوئے آقا کے گھر تشریف لائے، اور حضرت حبیب ساتھ میں تھے، کم سنی ہے حضرت حبیب کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب مظاہر نے آقا سے کہا، آقا رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا میری خواہش ہے کہ آپ ایک موقع میزبانی کا مجھے عطا کریں۔ پیغمبر اکرم نے اسے قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو جانے لگے تو ننھا حبیب اپنے بابا سے کہتا، بابا آپ نے تو اپنے آقا کو بلا لیا، کیا میں بھی اپنے آقا کو بلا سکتا ہوں؟ کہا کسے؟ کہا مجھے آقا حسین کو بلانا ہے۔ مظاہر واپس آئے کہ میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ تنہا نہ آئے، ساتھ میں آقا حسین کو بھی لے آئے۔ رسول خدا نے دعوت کو قبول کیا، گھر تشریف لے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حبیب کا عالم یہ تھا کہ جو وقت تھا گھر کو مزین کیا، بالائے خانہ جاتے تھے گھر میں آتے تھے، بالائے خانہ جاتے تھے گھر میں آتے تھے، انتظار اپنے آقا کا کہ اسی اثنا میں بالائے خانہ سے آپ زمین پہ تشریف لائے۔ گر گئے، روح پرواز کر گئی، وقت پیغمبر خدا کے آنے کا ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹے کی میت حبیب کے لیے وہ ماں کے پاس آئے کہ سنو میرا آقا آ رہا ہے۔ بچے کے مرنے کی خبر بعد میں دیں گے، پہلے میزبانی کریں گے۔ بیٹے کی میت رکھ دی گئی، دسترخوان لگ گیا، پیغمبر خدا تشریف لائے، ساتھ میں ننھا شہزادہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت مظاہر نے کہا کہ بسم اللہ، ننھے شہزادے نے آواز دیا، مظاہر یہ بتائیں کہ آپ میزبان نانا کیا ہیں، میرا میزبان کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اب تاب ضبط نہ رہی تو ایک مرتبہ کہا کہاں ہے؟ کیا جواب دیں؟ باپ ہے کب تک برداشت کرتا؟ آواز یہ وہ سو رہا ہے کہ مجھے لے کے چلے۔ میت کے قریب گئے، بچپنا تھا حضرت حبیب کا۔ بازو حسین نے آواز دیا، حبیب کہیں ایسے میں اٹھو تمہیں حسین آواز دے رہا ہے۔ حبیب نے آنکھیں کھول دی، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا حبیب مقتل میں زہرا کا لال آواز دے رہا ہوگا، ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کو آئے؟ اللہ اکبر، یہ عقیدت کا عالم ہے۔ اسی حبیب کو علی کی بیٹی نے سلام کہلایا۔ لیجیے حضرت حبیب کا جنازہ اور تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کریم حسین ہے کہ جسے مقتل میں رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ لیجیے اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کی پلکیں ابرو جھکی ہوئی تھی، باندھا تھا، کمر باندھا، حسین کے قریب آئے، مولا دیکھ کے رونے لگے کہ یہ اہتمام ہے۔ تاریخ ان انصار میں ایک نام ہے جس کا نام ابو سمامہ سیدوی بتاتی ہے۔ حضرت ابو سمامہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیجیے سوگواران امام مظلوم کربلا درمیان امام مظلوم کے جنازے آ رہے ہیں اور تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجیے باپ کے درمیان حضرت ابو سمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے گزر رہا ہے۔ خدا آپ سب کو حیات و زندگی عطا کرے، آپ کی اس عذاب و قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ ان جنازوں کے درمیان ایک دعا کر لینا، سچ سچ بتانا دل بھر گیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتظار کرتے کہ 72 تابوت ہو جائے تو پھر جائیں گے۔ بہت سے ایسے ہوں گے چیلوں ہو جائے تو جائیں گے۔ دل نہیں چاہتا چھوڑ کے جانے کا۔ سوگواروں پتہ نہیں حیات وفا کرے کرے نہ کرے۔ میں ایک واقعہ نقل کر دوں، اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے اگلا زیارت کے لیے لایا جائے گا، اس لیے کہ یہ دو جنازے وہ ہیں جن پہ آپ کو رونا ہے۔ یہ ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ سمجھ گئے میں کس کی بات کرنے والا ہوں؟ آپ نے وہ دلیری اور جانثاری کا جذبہ دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن سب میری طرف دیکھنا جوانوں، اب جو جنازے آ رہے ہیں وہ سعید و زہیر کے ہوں گے، لیکن اس عزاداری کے لیے سعید و زہیر نماز کا تانا دیا گیا تھا۔ غریب زہرا کو تو آپ سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ہرانے والے زخم کو اپنی طرف پڑھ کر کے تیر لیا، خون میں نہائے ہوئے تھے۔ مولا کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ اے سعید و زہیر، آپ کی لاش مقتل میں بے کفن پڑی تھی،
کفن گیا تھا غلام لے کے واپس آ گیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے تو ہم رونے کے لیے آئے ہیں، یہ جوان ماتم کے لیے آئے ہیں۔ ان کا عالم سعید و زہیر سے میں کہہ رہا ہوں، ان سب کے حق میں دعا دے دینا، اس لیے کہ یہ وہ جوان ہیں جن کا محرم میں پردیس میں دل نہیں لگتا، یہ گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں ایک جوان کا جس کا میں خود گواہ ہوں، جس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محرم سے پہلے وہ وطن آ رہا تھا، گھر آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہوئی، راستے میں اس کو انفیکشن باڈی میں ہو گیا، سیپٹیسیمیا ہو گیا، وہ بچہ بیمار پڑ گیا، لا کے آئی سی یو میں ایڈمٹ کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے آنن فانن میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، لیکن ڈاکٹرز آ کر کے گھر والوں سے، ان کے ورثہ سے کہتے ہیں کہ سنو، تمہارا یہ بچہ جو 19-18 سال کا یہ بچ نہیں پائے گا، یہ مر جائے گا۔ سوچو ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ عزیزوں، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ جو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ میں نے دوڑتا ہوا میں گیا ملنے کے لیے، تو اس نے نا یہ ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، تو ان بچوں کو جو حسین کا ذاکر ہوتا ہے، چاہے وہ نوحہ پڑھنے والا ہو، فرش بچھانے والا ہو، عزا خانہ سجانے والا ہو، تبرک بانٹنے والا ہو، اس سے بڑی انسیت ہوتی ہے انہیں۔ وہ ان سے کہتے تم دعا کر دینا حسین کی ماں سن لے گی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی، میں آپ کے سامنے منظر پیش کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے میں گیا تو اسے نظر پڑی، کسی نے کہا ہوگا کہ ذیشان بھائی آ رہے ہیں۔ جیسے میں اس کے قریب پہنچا تو وہ زار و قطار روتا جاتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اس کے بازو کو پکڑا، میں نے کہا روتے کیوں ہو؟ پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کہ نہیں دیکھیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، آج نکل آئے گی، سال برباد آئے گی، 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال مرنا ہے، لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، میں ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ پوچھو ذیشان بھائی کہ کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنا پتہ ہے آپ کو کچھ دن محرم کے رہ گئے ہیں، عاشور کو موت آ جائے مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں کہوں گا اے سعید و زہیر جنازہ تمہارا ہے۔ یہ سوگواروں نے جب سے سنا ہے کہ کربلا واللہ ہے تو یہ تابوت اٹھانے کے لیے عاشور سے پہلے مرنا بھی نہیں چاہتے۔ خدا ان ماؤں کو حیات عطا کرے جو ان عزاداروں کو اپنی آغوش میں لے کر یا حسین کہنا سکھاتی ہے۔ رونے والوں، یہ جنازے اور یہ تابوت آپ کے درمیان ہے۔ سعید و زہیر کا جنازہ آ گیا ہے۔ اے سعید و زہیر، آپ کو یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں، آپ کو یہ عزادار پرسہ دے رہے ہیں۔ لی جب اس کے بعد حضرت سعید اور زہیر کے تابوت کے بعد حضرت عمر بن قرظہ ابن کعب انصاری کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا ناصران امام مظلوم پر۔ لیجئے اس کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جسے نافع ابن ہلال کہتے ہیں، جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مقتل میں دیر رات مولا کے پیچھے پیچھے مولا نے جب آہٹ محسوس کیا تھا تو کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ۔ وہ رو کے کہتے مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہا سنو میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں، میں تم سے کہتا ہوں جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ۔ تو رو کے کہتا مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں اعلیٰ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، دنیا والوں ایسا قریب آقا زمانے نے نہ دیکھا ہوگا۔ لو اسی حسین کے ایک ناصر و مددگار نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے کوفے کے قابل شب زندہ دار قاری قرآن امیر کے شیعوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، نام حضرت عابس ہے۔ اللہ ان کے شاگرد کا جنازہ آگے ہے اور حضرت عابس کا تابوت پیچھے ہے۔ سب سے آگے حضرت شوذب کا تابوت ہوگا، اس کے پیچھے حضرت عابس ابن شبیب شاکری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہارونے والوں، لیجئے آپ کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے وہ جنازہ پتہ ہے کس کا ہے؟ وہ جنازہ اس کا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ ہے، مولا کے پاس ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے، کچھ بولے نہیں، آواز دی میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین ابن علی نے کلیجے سے لگایا
تاریخ کہتی اجازت دیتی، مقتل میں خون میں نہائے پڑے تھے، زہرا کے لال نے زانوں پہ سر رکھا تھا، آواز دیتی پروردگار یہ میرا جون ہے، اللہ اکبر حق میں دعا کی تھی۔ حضرت جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، غلام ترکی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے انس ابن حارث زیارت کے لیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے، حجاج ابن مسروق کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزا ایک ایک جنازہ آپ کے درمیان ہے، یہ بنی ہاشم کے جنازے اس کے بعد آنے والے ہیں، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ عمرو ابن جندب خضری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں یہ 49واں جنازہ ہے جو زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے جو تابوت ایک ایک زیارت کے لیے ہے، یہ 49واں جنازہ عمرو ابن جندب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا جائے گا۔ میری گزارش ہے رونے والوں ذرا ایک نظر آپ پورا دیکھ لیں اس عزا خانے میں، اس بڑے عزا خانے میں جہاں آپ کو صرف و صرف جنازے نظر آ رہے ہیں۔ کسی طرف بہنیں روتی نظر آئیں گی، کہیں مائیں روتی نظر آئیں گی، کہیں کوئی جوان تابوت کے قریب کھڑا ہو رہا ہوگا۔ حسین تنہا ہو رہے ہیں مقتل میں، انصار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیجئے اب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ارباب اعزا یہ تابوت آپ کے درمیان ہے۔ حضرت عمر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے، خدا کوئی غم نہ دے ناصران امام مظلوم کا تابوت ہے۔ کربلا کے یہ سوگوار و آزادار و ماتمدار حسین غریب پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سعد آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہے۔ یزید ابن معاویہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ ارباب اعزا سوگواران امام مظلوم کربلا ایک ایک جنازے ہیں، ہاں ناصران امام مظلوم کے تابوت ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب تک 50 جنازے زیارت کے لیے آ چکے ہیں۔ آپ متوجہ رہیے گا، جگہ نہیں ہے، ہر طرف جنازے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، لیکن ان کے درمیان سب اپنے موجود ہیں۔ یہ تابوت دیکھ کے رو رہے ہیں، کسی نے رونے سے روکا، کسی نے تعزیانہ لگایا، کسی نے تماچا مارا۔ ان کے وارث رونا چاہتے تھے، انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ لاشوں کے درمیان خاک ان کے وارثوں نے شام غریبہ گزاری۔ اللہ اکبر۔ لیجیے آپ کے درمیان یہ تابوت آ رہا ہے، زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آپ ایک ایک تابوت کی زیارت کرتے جائیں۔ حضرت عمرو ابن جندب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ عزیزوں اب حضرت یزید ابن مغفل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے ارباب اعزا ناصران امام مظلوم میں آپ کو پتہ ہے 54 انصار ہیں، اب تک 51 جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ اب لیجئے حضرت سوید ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہے ہمارا حضرت سوید پر جو امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ عزیزوں عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ناصران امام مظلوم کا تابوت اٹھانے والے سوگواروں اب تک 53 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ ہاں ایک ایک تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے یہ سوگوار آزادار کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں۔ لیجئے آخری جنازہ، آخری تابوت ناصران امام مظلوم میں ہے۔ یہ اس جوان کا ہے کہ جو جوان سال ہے، شادی کے 17 دن ہوئے ہیں، ماں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ شریفوں کے قافلے کو، کریم کے قافلے کو یزیدی فوج کے حصار میں جب دیکھا بہت بے چین ہوئے۔ ماں سے جا کے پوری کیفیت بیان کی۔ ماں نے کہا معلوم تو کرو یہ کس قوم ہے جسے یہ فوج یزیدی نے حلقہ کیا ہوا ہے۔ پتا چلا، ماں کو خبر دی اماں نواسہ رسول حسین ہے۔
ماں نے سر و سینہ پیٹا، کہا کیا ہوا؟ کہ یزید حاکم ہو گیا ہے، کہ لعنت ہو اس پر، مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھا ہے۔ کہا ہاں، کہ یہ زہرا کے لال کے مرغ آدم ہے، کہ میرے لال اس سے اچھا موقع نہ ملے گا جان قربان کرنے کا۔ آؤ چلو حسین کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے آئی، 17 دن شادی کے ہوئے ہیں، ساتھ میں اس جوان کی شریک حیات بھی ہے۔ عزیزوں، صبح کا ہنگام ہوا، ماں بیٹے کو لے کے آئی، آقا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بیٹے کو مرنے کی اجازت دلائی۔ سوچو، ایک بیٹا ہے جسے لے کے ماں آئی ہے، بیٹا گیا حملہ کرتا ہے، لوٹ کے واپس آ گیا۔ ماں راضی نہ ہوئی کہ جاؤ جا کے جام شہادت نوش کرو۔ بیٹے نے جام شہادت نوش کیا، بیٹے کا سر کاٹ کے ماں کے پاس بھیجا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ماں نے پلٹ کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں، واپس کر دیا کہ جو حسین کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ عزیزوں، اس ماں کے جوان سال بیٹے کا آپ کے سامنے جنازہ آ رہا ہے، یہ ناصران امام مظلوم میں شمار ہوتا ہے۔ نام تاریخ حضرت وہب قلبی بتاتی ہے۔ وہب آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہے، مگر ہاں جنازے کو حسین نے اٹھایا تھا، ماں تک تعزیت گئی تھی، مگر ہاں کم سے کم ماں کے زخموں کا مرہم و تعزیت تو پیش کر دی گئی۔ مگر یہ وہب اس وقت آ جانا کہ جس وقت حسین اکیلے ہوں گے، جوان بیٹے کی میت اکیلے لے کر آ رہے ہوں گے، کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ رونے والوں، یہ انصار امام مظلوم میں آخری جنازہ ہے جن کا نام حضرت وہب قلبی ہے۔ لو مارے گئے حسین، کربلا میں حسین کے انصار نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ہاں اب 18 جنازے اور آنے والے ہیں، یہ 54 جنازے آ گئے جن کی آپ نے زیارت کر لیا ہے۔ آپ سوال کریں گے تو پھر آپ نے بنی ہاشم کے تابوت پہلے کیوں نہیں بلائے، کیوں نہیں لائے پہلے جنازے؟